اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. بیان چل رہا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ ان حضرات نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کئی ایک دعائیں مانگی ہیں. تو انہی دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا ہے، آج اسی دعا کا ذکر ہے. پیچھے ایک دعا کا ذکر ہوا تھا کہ اے میرے مولا، اس خانہ کعبہ کی تعظیم، توقیر، عزت کرنے کی ہم دونوں کو توفیق عطا فرما، یعنی باپ بیٹے دونوں کو. اور پھر یہ دعا مانگی کہ اس کا حج ہم کریں تو کیسے کریں، کب کریں، کتنے دن کریں، کہاں کہاں کون سا رکن ادا کریں، یہ بھی دعا مانگی تھی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ حج کے مناسک یعنی اس کے ارکان اور اس کے طریقے ہمیں سکھا. تو میں نے بتایا تھا کہ جبریل امین 5 روز تک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ رہے، اور حج کا کون سا رکن کہاں کیسے ہوگا وہ عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا. اس طریقے سے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی. اب اخیر میں جو دعا مانگی، اس دعا کا تعلق صرف انہی سے نہیں ہے، نہ ان کی نسل سے ہے. صرف وہ دعا ایسی ہے کہ اس دعا کا فیض پوری دنیا کو ملا، چاہے وہ عرش کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ فرش پر رہنے والے ہوں، زمین و آسمان کے کسی حصے میں کوئی بھی مخلوق ہو، ہر مخلوق کے لیے جو رحمت بن کر آئے، اس نبی آخر الزماں کی ولادت کا انہوں نے اپنی دعا میں ذکر کیا اخیر میں، اور اسی دعا کا میں ذکر کر رہا ہوں. عرض کیا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، میری اولاد میں انہی کی نسل میں سے ایک رسول بھیج دے. میری اولاد میں، تو آپ تاریخ پڑھیں گے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کی جو نسل آگے بڑھی اسی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق ہے. اور بہت سارے ہزاروں انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہوئے.
مگر آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں اور اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ ایک ایسا رسول بھیج جو میری ہی نسل میں سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول سارے رسولوں کا سردار ہوگا، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اچھی ہستی اور کوئی بڑی سے بڑی نعمت ہو تو میری اولاد میں آئے۔ تو خانہ کعبہ بنا کر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر کے، صبر و رضا کا دامن تھام کر کے، ہر امتحان میں کامیاب ہو کر کے جو دعا مانگی، وہ بہت بڑی دعا مانگی کہ آخری نبی کو میرے مولا میری ہی نسل میں بھیج دیں۔ اب اس جملے سے آپ چاہیں تو میلاد شریف کا ثبوت بھی ہو گیا کہ حضور کی آمد کا اور ان کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں ابراہیم، کہ اس شان والے نبی کو میری ہی نسل میں بھیج دے۔ تو جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کے آنے کا ذکر کرنا کہ بھیج دے وہ آ جائیں، اور جب وہ آ گئے تو کہاں آئے، کیسے آئے، کس شان سے آئے، اب ہم لوگ وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان کا ذکر کرنا بھی اس حساب سے میلاد ہے کہ یہ میرے مولا بھیج دے ان کو دنیا میں، وہ آ جائیں، اور قیامت تک لوگ یہ ذکر کریں گے کہ 12 ربیع الاول کو وہ آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ایک رسول بھیج دے۔ اب اس رسول کا کام کیا ہو وہ دیکھیے آگے، یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں آیتوں سے مراد قرآن حکیم کی آیتیں ہیں۔ کچھ علماء نے فرمایا توحید و رسالت کی دلیلیں بیان کریں، لیکن جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں قرآن کی آیت مراد ہے، کہ جو تیری کتاب قرآن حکیم کی آیتوں کی وہ تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کی تعلیم بھی دے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی ایک دو حیثیت ہے، ایک یہ ہے کہ ہم یہاں پر آیت پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنا دی تو یقیناً قرآن تو وہ ہے کہ اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، اول کتاب ہے، آخری کتاب ہے، کہ پڑھنا بھی عبادت ہی میں ہے، سننا بھی عبادت میں ہے، حتیٰ کہ اس سے محبت کرنا بھی عبادت ہی ہے، چھو لینا بھی عبادت ہے، چوم لینا بھی عبادت ہے، اور نگاہ محبت سے دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ اتنی شان والی یہ کتاب ہے۔ تو پہلے نمبر پہ فرمایا گیا کہ وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرے، تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ صرف قوم نے سن لیا لیکن آپ کو وہ یاد نہیں ہو گیا، آپ کی زبان پر وہ اچھی طرح جاری نہیں ہو گیا، صرف آپ نے سن لیا۔ تو پہلا کام ہوتا ہے سنا دینا، اور پھر انہوں نے دعا مانگی میرے مولا وہ کتاب تیری اتنی اہم ہوگی، اتنی معزز ہوگی، اتنی مقدس ہوگی کہ سن لینا ہی کافی نہیں ہوگا، وہ نبی جو ہوں وہ کتابوں کو سکھا بھی دیں ان کو، یعنی انہیں پڑھنا سکھا دیں، دیکھ کر پڑھنا اور زبانی یاد کرنا سب سکھا دیں ان کو۔ اور سکھانا ایک ہے الفاظ سکھانا کہ رٹ لیا الفاظ یاد ہو گئے، جسے ہم حافظ کہتے ہیں، کہ قرآن کی آیتوں کو انہوں نے ازبر کر لیا، یاد ہو گئی۔
تو یہ تعلیم اس اعتبار سے صرف ہوئی تعلیم ظاہر کی الفاظ یاد ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اس سے مراد کیا ہے اللہ کی، یہ معنی اور مطلب بتا دینا، یہ تعلیم کا دوسرا پہلو ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اس کتاب کی تعلیم وہ دے۔ تو یہاں تعلیم کا دونوں معنی ہوگا کہ صرف پڑھنا سکھا نہ دے، زبانی یاد نہ کرا دے، بلکہ اس کے معانی اور مطالب بھی بتا دے وہ۔ اور معنی مطلب جان لینے کے بعد ایک منزل اور آتی ہے جس کو کہتے ہیں راز، اسرار و نیاز، اسرار و رموز۔ جو بڑے بڑے اکابر علماء، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ، جو صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں، سرکار غوث الاعظم جیلانی جیسے لوگ، خواجہ غریب نواز جیسے لوگ، جو اسرار و رموز کی بھی باتیں کچھ جان لیتے ہیں، کشف، اکابر اولیاء صوفیاء، جن کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ ان پر غیب کی باتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، تو یہ تیسرا درجہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے مولا وہ جو رسول ہو وہ ان کو حکمت بھی سکھا دے۔ اب مطلب یہ نکلا کہ اسی قرآن کے 4 درجے کر دیا کہ اولاً ان پر قرآن کو پڑھ دے، اس کے پڑھنے ہی سے فیض مل جائے کہ جیسے آسمان سے بارش ہوئی تو کچھ نہ کچھ ہمارے جسم سے غبار ہٹ گیا، ہم ملے یا نہ ملے بدن کو۔ تو اس قرآن میں اتنا اثر ہے کہ وہ محبوب جب پڑھے گا تو لوگوں کے اوپر فیض آئے گا، اس کا پڑھ کے سنا دے، پھر ان کو خود دیکھ کر پڑھنا سکھا دے، وہ یاد کر لیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا معنی اور مطلب ترجمہ سکھا دے۔ پھر چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہاں اسرار و رموز اندر کیا ہیں وہ بھی سکھا دے۔ تو یہ 4 درجے ہوئے۔ اب 5واں درجہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو ستھرا بھی کر دے، ان کے دل کو صاف کر دے، تزکیہ۔ ایک یہ ہے کہ انسان کی زبان صاف ہو گئی، دماغ صاف ہو گیا، قلب میں اتنی وسعت ہو گئی کہ اس نے معنی، مطلب، ترجمہ، جانکاری سب کچھ کر لیا، لیکن اب بھی اس کے خیالات میں، سوچ میں، فکر میں، دل میں کہیں نہ کہیں سے کوئی کمی ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی اے میرے مولا وہ رسول ایسا ہو جو لاسٹ میں ان کے دل کو بھی خوب صاف کر دے، اس کی تطہیر کر دے، ان کے دل کو مثل آئینہ بنا دے۔ تو آپ اب ذرا غور کریں کہ اسی قرآن کی بدولت یہ سارے کام حضور کو کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، حضور نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال، سیدنا عمر ابن خطاب اسلام لانے سے پہلے اسلام کے دشمن تھے، وہ کفر کے سربراہوں میں تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا مانگی کہ اے میرے مولا عمر ابن خطاب کو یا ابو جہل کو، ان دونوں میں سے تو کسی کو اسلام کی دولت دے دے، ایمان کی دولت دے دے۔ تو وہ ازلی بدبخت تھا ابو جہل، وہ تو محروم رہا، مگر حضور کی یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔
اور آپ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب مشرف بہ اسلام ابھی ہوئے نہیں ہیں، اس سے پہلے ان کے بہنوئی نے قرآن کی آیت ہی تو پڑھا تھا ان کے سامنے، جب وہ اپنے بہنوئی کو قتل کرنے گئے کہ کیا وہ بھی مسلم ہو گیا، اور بعد میں یہ ہوا کہ کون سی کتاب میرے آنے سے پہلے تم لوگ پڑھ رہے تھے، جب وہ کتاب دیکھا تو ایک بیک ان کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ تو ایک وہ پوزیشن تھی حضرت عمر کی کہ وہ اسلام کے اتنے بنیادی دشمن تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حضور کی نگاہ رسالت پڑھنے کے بعد اور آپ کی صحبت ملنے کے بعد کتنی بڑی ان کی شان ہوئی کہ قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں کہ حضرت عمر نے جو رائے دیا اللہ نے وہی آیت بھی اتار دیا۔ تو یہ وہ منزل تھی کہ وہ تزکیہ کی منزل پہ پہنچ گئے تھے، یعنی حضرت عمر کو صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں سکھایا حضور نے، ترجمہ ہی نہیں سکھایا، معنی مطلب ہی نہیں بتایا، اسرار و رموز ہی نہیں بتایا، بلکہ نگاہ رسالت ڈال کر ان کے دل کو آئینہ سے بھی بہتر بنا دیا۔ تو اب اس قدر روشن تھے کہ جہاں کوئی چیز دیکھتے کہ ایسا ہونا چاہیے تو وہ اتنا سٹیک، اتنا موافق ہوتا کہ اللہ کی بھی وہی مرضی ہوتی کہ میرا عمر یہ چاہتا ہے اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، آقا نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ تعالی عمر کی زبان پر بولتا ہے، یعنی عمر اتنا صحیح بولتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ تو یہ وہی شان تھی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ آج 50 نہیں ہزاروں علوم ہے دنیا کے اندر، نام تک نہیں جان سکتے ہم لوگ، اتنے علوم ہیں تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ جن کے نام سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں، لیکن آج کے سارے محققین، سارے دانشور، مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان سارے علوم کی جڑ اور بنیاد قرآن حکیم سے مل رہی ہے۔ جو نئے علوم ایجاد ہو رہے ہیں وہ سارے علوم کا پتہ کہیں نہ کہیں سے قرآن سے ملتا ہے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سارے جہان کے لیے ضرورت بن کے آئی ہے۔ یہ کتاب مٹ جائے یا کوئی مٹا دے، اس کا ایک ہلکا سا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کاغذ کا سینہ نہیں، مسلمان کے سینے کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ جلا دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ یہ ضرورت ہے دنیا کی، اور ساری دنیا اگر انصاف کا چشمہ لگا لے تو ہر ایک کو قرآن کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں جن جرموں اور گناہوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ ڈالر اور روپیہ خرچ کرنے سے بھی چارہ انہیں نہیں ملتا اور وہ ناکام رہتے ہیں، قرآن کا وہ اثر ہے کہ ان گناہوں اور جرموں کو اس نے زمین سے ختم کیا ہے اور دنیا کے لیے اس نے امن و امان پیدا کیا ہے۔ خود شراب کو لے لیجئے، امریکہ ہار گیا، برطانیہ فیل، ساری دنیا شراب کے خاتمے کے لیے، مگر یہ قرآن کی آیت تھی کہ اس زمانے میں کہ جب لوگوں کے گھروں میں پانی کی طرح شراب بھرا رہتا تھا، قرآن کی جب آیت اتری ہے تو مدینہ شریف کی گلیوں میں چاروں طرف پانی کی جگہ شراب بہہ رہی تھی۔ یہ قرآن کا اثر تھا، یہ مصطفیٰ کی زبان کا اثر تھا۔ تو جتنی چیزیں آج لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ذریعے،
پیسوں کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ان چیزوں پہ قدغن تو قرآن نے لگایا ہے۔ تو اس لیے قرآن سے محبت یہ تو مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب وہ بڑی بڑی سپر طاقتیں، جب قرآن ابھی نامکمل تھا، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، اور حضور کے بعد بہت بڑی تاریخ کربلا کے میدان میں قرآن پر کوئی اثر نہیں آیا، تو یہ چدی پدی کی چھوٹی چھوٹی طاقتیں یہ سورج پر تھوک کر اپنا منہ تو کالا کر سکتی ہیں، مگر قرآن کا کچھ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی بحیثیت مسلمان جب قرآن پر کوئی کتا بھونکے گا یا کوئی انگلی اٹھائے گا تو کیا ہماری غیرت جاگے گی نہیں؟ ہماری ماں کو کوئی کہے، کچھ نہ وہ بگاڑ پائے عملی طور پر، لیکن کچھ کہہ ہی دے تو بحیثیت اولاد ہمارا دل چھلنی ہوگا۔ ہمارے باپ کو کچھ کہہ دے تو بحیثیت بیٹا ہمارا دل زخمی ہوگا۔ تو جب قرآن ہی سب کچھ ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن، اسلام ہے قرآن، مذہب ہے قرآن، تو دنیا کے جس کونے میں بھی کہیں کچھ ہوگا تو مسلمان کی غیرت جاگنی چاہیے۔ تو غیرت جاگنی چاہیے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنا ہی نقصان کر لیں، ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہماری غیرت ایمانی کا اظہار بھی ہو جائے، اللہ رسول کی بارگاہ میں ہماری غلامی اور بندگی کا اظہار بھی ہو جائے، اور ہم دنیاوی اعتبار سے کسی نقصان سے بھی دوچار نہ ہوں۔ اس کا طریقہ ایک جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دشمن دشمنی میں اضافہ کرے تو دوست کا کام ہے کہ وہ دوستی میں اضافہ کر دے۔ جب لوگ قرآن کو جلانے کی بات کریں تو مسلمان اپنے گھر میں قرآن کو اپنے بچوں سے پڑھانے کی بات کریں۔ جب لوگ قرآن کی عظمت کے خلاف بولیں اور قرآن کی عزت کے خلاف بولیں تو ہر مومن مسلمان کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے قرآن کی عظمت پر گفتگو کرنا چاہیے، یہ ہمارا رد عمل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آج کے حالات میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی عظمت بتائیں کہ بیٹا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر تم صحیح سے پڑھ دو اپنے اسی کمرے میں تو یہاں ابھی رحمت کے فرشتے سننے کے لیے آ جائیں گے، یہ وہ کتاب ہے۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پڑھ تو سکتے ہیں، محبت تو کر سکتے ہیں، باقی حفاظت یہ خود ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم اس کی حفاظت کیا کریں گے؟ یہ خود ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے اسی قرآن کی تعلیم کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، میرے مولا کتاب بھی بھیج اور معلم کتاب بھی بھیج۔ یہ میرے آقا کی شان و عظمت ہے کہ آج اگر کسی کو تمام فنون سیکھنا ہے تو الگ الگ شعبے میں ایڈمیشن چاہیے، الگ الگ ٹیچر اور استاد اور سبجیکٹ والے سے رابطہ کرنا پڑے گا، الگ الگ اسے محنت کرنی پڑے گی، مگر یہ صرف اور صرف ایک معلم دنیا میں ایسا آیا ہے کہ جس کو جو پڑھنا ہے سب اسی کی چوکھٹ سے مل جائے گا۔ حافظ انہوں نے بنایا، قاری انہوں نے بنایا، مولوی انہوں نے بنایا، مجتہد انہوں نے بنایا، صوفی انہوں نے بنایا، قاضی انہوں نے بنایا، صحابہ میں جو بنا وہ در رسول سے بن گیا تھا، اسی کتاب کے ذریعے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم مسلمانوں کو دیا ہے، اس کتاب سے ہم محبت کریں۔ اور جب دنیا ہار جاتی ہے کسی سے، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی سے بحث کریں اور اس بحث میں آپ کی دلیل جب اس پہ بھاری پڑ جائے اور دلیل کے حساب سے وہ جب لاجواب ہو جائے تو کچھ نہیں کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے،
مار دھار پہ اتر آتا ہے۔ یہی حال قرآن کا ہوا ہے۔ قرآن نے تو ان کو چیلنج کیا تھا کہ ایک سورت بنا کے لاؤ، ایک چھوٹی سورت بنا کے لاؤ۔ 1450 سال ہو گئے نہیں بنا کے لائے، تو جب انہیں دکھ ہوتا ہے تو کوئی جلانے کی بات کرتا ہے، کوئی پھینکنے کی بات کرتا ہے۔ یہ ان کے عاجز، حیران اور کمزور اور مغلوب ہونے کی پہچان ہے کہ قرآن کی بالادستی آج بھی ان پر ظاہر ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے قرآن سے سچی محبت، اسلام سے سچی محبت، مذہب سے سچا لگاؤ، اور سچا لگاؤ یہی ہے کہ آپ غافل نہ رہیں۔ آپ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے آپ بدلہ لیتے ہیں، آپ کے کاروبار پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے آپ توجہ کرتے ہیں، آپ کی عزت کے خلاف کوئی آنکھ کھولتا ہے آپ متوجہ ہوتے ہیں، آپ کی ذاتیات میں کوئی بھی کچھ کر دے تو آپ غافل نہیں رہتے ہیں۔ تو جب آپ کے قرآن اور اسلامی قوانین پر جب بات ہو تو مسلمان کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم اپنے بچوں میں اس کے اظہار کی تو ضرورت ہے، اور مسجدوں اور محفلوں میں سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے اس درس القرآن کے حوالے سے یہ چند باتیں رکھی کہ ہمیں بھی جاگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آنے والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، یہ بھی قربانی کا گزر رہا اور وہ بھی قربانی کا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، میرے مولا کریم یہ چند الفاظ و کلمات اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، ان کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش قبول فرما۔ ان کی آل، اولاد، اصحاب، جمیع مبلغین، دعات، مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کو لکھنے والے، دنیا میں پھیلانے والے تمام لوگوں کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما۔ رب قدیر جو اسلام کی حمایت کرتے ہیں ان کی تو مدد فرما، ان تمام تنظیموں، تحریکوں، اداروں، مولویوں، ائمہ، علماء، خطبہ، فقہا، سب کی مولا خاص مدد فرما جو تیرے دین کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو تیرے دین کو مٹانے کی ناپاک جرات کرتے ہیں میرے مولا کریم، جو تیرے دین، پیارے محبوب دین کے خلاف سوچ رکھتے ہیں میرے مولا، انہیں ذلیل اور رسوا فرما۔ اللہم خذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔